السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کس طرح سے مشرکین مکہ اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے اور مسجدوں کو ویران کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ سب کے سب مغلوب ہو گئے اور مسلمان ان پر غالب آ گئے۔ اب یہاں پر اس سبق میں ہم پڑھیں گے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور کس طرح سے آپ نے اس شہر مقدس کے لیے دعائیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، تو یہاں پر اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے کلمات چند کلمات کے ساتھ فاتمہن، تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ قال، اللہ نے کہا، انی بے شک جاعلک، میں بناؤں گا تجھے، للناس، لوگوں کے لیے، امام۔ قال، ابراہیم نے کہا، اور من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی۔ قال، اللہ نے کہا، لا، نہیں، ینال، پہنچتا، عہدی، میرا وعدہ، ظالمین، ظالموں کو۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں کے ساتھ، تو انہوں نے انہیں ان باتوں میں پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تو تمہیں جو ہے ساری لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی امام ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہوگا ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ اور جب جعلنا، ہم نے بنایا، البیت، بیت اللہ کو، مثابتاً، بار بار لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، اور امن کی جگہ، اور اتخذوا، تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلاً، جائے نماز، اور عہدنا، عہد کیا، حکم دیا ہم نے، الی، طرف، ابراہیم، اور اسماعیل کی طرف، ان، یہ کہ طہرا، پاک کرو تم دونوں، بیتیا، میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اور العاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکع سجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے بیت اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا۔ تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک کرو تم میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب قالا، کہا، ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، تو بنا، ھذا، اس جگہ کو، بلدن، شہر، آمناً، امن والا، اور ارزق، تو رزق دے، اہلہ، اس کے باشندوں کو، رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من، جو کوئی، آمن، ایمان لایا، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ کے ساتھ، اور الیوم، دن، الآخری، آخرت کے دن کے ساتھ۔ قال، اللہ نے کہا، اور من، جس نے کفر کیا، فامتعہ، تو میں اسے فائدہ دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر، اضطرہ، اسے مجبور کر دوں گا، الی، طرف، عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، اور بئس، بری جگہ ہے، المصیر، جگہ پھرنے کی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو اس شہر کو، اس جگہ کو امن والا بنا دے، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، جو کوئی ایمان لایا ہو، صرف ان کو، اللہ کے دن پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جس نے کفر کیا، تو میں اسے فائدہ دوں گا تھوڑا سا، پھر اسے مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب یرفع، بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، اور اسماعیل، ربنا، یہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول کر، منا، ہم سے، یہ نیکی، انک، انت، بے شک تو ہی، السمیع، خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو وہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، تو قبول کر ہم سے یہ نیکی، تو یقیناً تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور اجعلنا، ہمیں بنا، مسلمین، فرما بردار، لگا، اپنا، اور من ذریتنا، ہم بنا، ہماری اولاد سے بھی، امتاً، ایک جماعت، مسلمتاً، فرما بردار، اور ارینا، سکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری بات کے طریقے، اور تب، توجہ فرما، تب، معاف فرما، علینا، ہم پر، انک، انت، یقیناً تو ہی ہے، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت فرما بردار بنا اپنی، اور سکھا ہمیں اپنی بات کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور ابعث، تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتک، تیری آیتیں، اور یعلمہم، ان کو سکھائے، الکتاب، کتاب، اور الحکمت، حکمت، اور یزکیہم، ان کو پاک کرے، انک، انت، بے شک تو ہی، العزیز، نہایت غالب، اور الحکیم، خوب حکمت والا ہے۔ کہ اے ہمارے رب، تو بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے تلاوت کرے تیری آیتیں، اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت، بے شک تو، اور ان کو پاک کرے، بے شک تو نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور من
کون یرغب عن بے رغبتی کرتا ہے ملت ابراہیم ابراہیمی سے الا سوائے من جس نے صفیہ نادانی کی نفسہ اپنے نفس کے معاملے میں اور لقد تحقیق استفیناہ ہم نے اسے چن لیا فی دنیا میں اور انہو بے شک فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے نفس کو نادانی میں مبتلا کر لیا، البتہ ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں اور آخرت میں، البتہ وہ نیکوں میں سے ہے۔ جب قالا کہا لہو اس سے ربہ اس کے رب نے اسلم تو فرمانبردار ہو جا، قالا اس نے کہا اسلمت میں فرمانبردار ہو گیا رب العالمین رب العالمین کے لیے۔ جب کہا اس کے رب نے کہ تو فرمانبردار ہو جا تو اس نے کہا میں فرمانبردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ اور وصا وصیت کی بہا اس کلمہ اسلام کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے یا بنی یا اے میرے بیٹوں انا بے شک اللہ نے استفا چن لیا ہے لکم تمہارے لیے الدین یہ دین فلا تموتن چنانچہ ہرگز نہ مرنا تم الا مگر اور انتم ہو تم مسلمان۔ اور وصیت کی اس کلمہ اسلام کی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹوں یقیناً اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے یہ دین چنانچہ ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ حالات اور واقعات شروع ہو رہے ہیں اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست یعنی تینوں وہ گروہ جن کا ذکر ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے، لہٰذا ضروری یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کر دی جائے۔ قرآن کریم نے پہلے یہ بتلایا کہ ان کا تینوں گروہوں کا حال کیسا ہے کہ ان کے عقائد جو ہے وہ باطل ہیں اور حضرت ابراہیم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی ساری زندگی تو توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی اور انہوں نے رستے میں اللہ تعالیٰ کے رستے میں بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا جس میں وہ پورا اترے۔ کیا فرمایا کہ وَإِذَا ابْتُلِيَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب ان کے رب نے ان کو کچھ باتوں میں آزمایا تو وہ پورا اترے۔ تو اب یہاں پر ایک ہی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا دوسرا نام ہم نے اسرائیل پڑھا ہے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلتا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ تو قرآن نے یہ غلط فہمی دور کر دی، یہ واضح کر دیا کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ دین ہے تو صرف ایک خاندان کے میراث بن گئی۔ یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہے تو انہیں توحید کے طریقوں پر آزما لیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا آزمائشیں آئیں کہ ان کو آگ میں ڈالا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، انہیں اپنے بیوی اور نوائیدہ بچے کو مکہ کی خشک وادی میں تنہا چھوڑ کر جانا پڑا۔ بلا تعامل وہ ساری قربانیاں دیتے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی دے دی، یعنی کہ وہ سب کے لیے امام ہوں گے، یعنی سب کے لیے وہ لیڈر ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ پھر اس موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا کہ ان میں سے جو لوگ ظالم ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں تو وہ منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل صدیوں سے زمانے سے چلتے آ رہے تھے اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے کہ قیامت تک پوری انسانیت کی پیشوائی ان کے حوالے کر دی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے جا رہے ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے اس لیے اب قبلہ بھی بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو اسی مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔
اور پھر آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ کیا فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف مثابتاً کا مطلب ہے لوٹ لوٹ کر جائیں، لوٹ لوٹ کر ثواب حاصل کریں، تو جو سراپا امن ہو وہاں پر مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور کیا کرو، ہم نے عہد کیا، ہم نے وعدہ کیا ابراہیم اور اسماعیل سے، وعدہ لیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک صاف رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت یہ رکھی کہ نہ صرف مسجد حرام بلکہ اس کے ارد گرد جتنا بھی علاقہ جسے ہم حرم کہتے ہیں، نہ اس میں کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی مطلب بغیر دفاعی ضرورت کے، بغیر کسی جنگ کے، مطلب جنگ کرنا وہاں پر جائز نہیں ہے، دفاع کیا جا سکتا ہے لیکن جنگ جائز نہیں ہے، نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے، اور نہ ہی کوئی خود رو پودا جو خود سے اگ جاتا ہے وہ بھی اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی جانور کو قید کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کیا ہے، یعنی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیت اللہ کا رخ کرے اور 2 رکعتیں پڑھے۔ ان 2 رکعتوں کا اس جگہ پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے تو بیت اللہ میں آپ مطلب مسجد حرام کے اندر کہیں بھی نفل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ ان طاہر بیتی کہ میرا گھر صاف رکھیں گے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْهُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب اس جگہ کو، اس شہر کو پرامن بنا دے، اور اس کے جو رزق ہے، اس کے پھل ہیں، اس میں قسم قسم کے پھل ان کو عطا فرمائیے، اور ان کو عطا فرمائیے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول تو کر لی، لیکن آگے یہ فرما دیا کہ صرف ایمان والوں کو نہیں ملے گا، قال ومن کفر فامتعه قلیلا جو کافر بھی ہوگا اس کو بھی میں فائدہ دے دوں گا تھوڑے سے دنوں کا، ثم اضطره الى عذاب النار پھر میں اس کو جہنم کے عذاب کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤں گا، وبئس المصیر اور نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن کیا تھا، طوفان نوح کے اندر بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی صرف آثار باقی رہ گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی آثار کو دوبارہ سے اثر نو تعمیر کیا تھا، تو انہی بنیادوں پر تعمیر کا حکم ہوا تھا جو پہلے سے موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اذ یرفع ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل، تو لہٰذا یہ یہاں پر فرمایا۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس حکم کو پورا کرنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا کہ اے ہمارے رب ہم سے اس خدمت کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنا کام یعنی کہ مکمل کر لیا، آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل میں سے ابھی ایسی امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، تیری تابع دار ہو، اور ہم کو اپنی عبادتوں کے طریقے سکھا دے، مناسک اپنے طریقے عبادت کے طریقے سکھا دے، وتب علینا ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے یعنی رحمت کرنے والا ہے۔ اب یہاں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کہ اے ہمارے رب کے ان کے اندر ایسا رسول بھیجے جو تیری آیتیں ان میں پڑھ پڑھ کے سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت دے اور ان کو پاک کرے، بے شک انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی، ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامہ انجام دینے کے
پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و عاجزی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں پر توبہ مانگتے تھے، معافی مانگتے تھے، اور اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا جو امکان ہو اس پر وہ توبہ کیا کرتے تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے۔ پھر یہاں پر ایک اور یہ مقصد بھی ظاہر کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا شامل تھی۔ ان کی دعاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مقدس میں آئے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ تو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے کہ ان مقاصد کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی صورت میں اس کی تفسیر آئے گی تو وہاں پر پڑھیں گے۔ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، ان کی ملت سے وہی شخص انحراف کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو بے وقوف ہو، جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، در حقیقت ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دنیا میں بھی چن چکے ہیں۔ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ پھر فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے پروردگار نے کہا کہ سر تسلیم کر لو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ بولے میں اپنے رب کے آگے، رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اب یہاں پر سر تسلیم کرنے کا مطلب قرآن نے اسلام کا لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے، جس کے لفظی معنی سر جھکانے کے آتے ہیں، تابع داری کرنے کے، فرما برداری کرنے کے آتے ہیں۔ ہمارے دین کا نام بھی اسلام اسی لیے رکھا گیا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرے، اللہ تعالیٰ کی بات سنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی مومن تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، یؤمنون ذکر فرمایا، اسلام کا لفظ ذکر فرمایا۔ تو مقصد ان کو ایمان لانے کی تلقین نہیں کرنا تھا، یہاں پر ان کے فرما برداری کو ذکر کرنا تھا، اس لیے یہاں پر اسلام کا ذکر کیا گیا۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ذکر کی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو، یہ دین تمہارے لیے اللہ نے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ الحمدللہ آج کا ترجمہ اور تفسیر ہمارا مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔